نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے حیض و نفاس کورس کے مسائل کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کل ہم نے جو مسائل جانے تھے وہ معلمات اور طالبات کے حیض کی حالت میں قرآن پاک پڑھنے کے متعلق تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل حیض کی حالت میں ہم روزے کے مسائل کو جانیں گے کہ روزے کے جو مسائل ہیں ہم اس میں کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ حالت حیض میں روزہ رکھنا ناجائز و حرام ہے، اور اگر رکھ بھی لے تو شریعت اسے تسلیم نہیں کرے گی۔ ایسا تو کوئی کرتا نہیں ہوگا، لیکن یہ ایک مسئلہ آپ کو بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر روزہ رکھ بھی لیا تو شریعت اسے تسلیم نہیں کرے گی، یعنی وہ سرے سے روزہ ہوگا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر عورت نے روزہ رکھا ہو، جیسے ایسا ہوتا ہے ہم نے روزہ رکھ لیا اور پھر کسی بھی وقت دن میں حیض آ گیا، اسی وقت آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ کے روزہ کھلنے میں 1 منٹ ہی باقی کیوں نہ رہ گیا ہو۔ روزہ کھلنے میں 1 منٹ بھی باقی رہ گیا ہو، اب اسی وقت اگر حیض سے ہو گئی، آپ کا پورا روزہ جو ہے وہ ختم، یعنی اس کی قضا آپ کو کرنی ہوگی، وہ روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ ایسا بہت ساری باتیں جیسے ہم نے پچھلے بھی لیکچرز میں سنی تھی کہ غلط مشہور کی گئی ہیں کہ زوال سے پہلے اگر جو ہے وہ آپ کو حیض آ جاتا ہے تو آپ کا روزہ توڑ سکتی ہیں، اور اگر زوال کے بعد آیا تو پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گی کہ روزہ نہیں توڑیں گی، یعنی آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ تو ایسا کانسیپٹ جو بنایا ہوا ہے نا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یاد رکھیے کہ روزے میں کسی بھی وقت، چاہے کہ آپ کے 1 منٹ ہی کیوں نہ باقی ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ سحری کر کے سوئیں، اسی وقت اگر آپ مینسز سے ہو جاتی ہیں، حیض آ جاتا ہے، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ کھلنے سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی بھی وقت کا کوئی تعین نہیں ہے کہ روزے میں کسی بھی وقت حیض آیا تو آپ کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ اب چاہیں تو آپ روزے داروں کی طرح گزار دیں اس کو، اور چھپ کے کھا پی لیں، سر عام تو ویسے بھی کھانا پینا اچھا نہیں لگتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر عورت سحری میں حیض سے پاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ بلڈ آنا بند ہو جاتا ہے، اور اسے اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ غسل کر لے اور کپڑے پہن کر نماز کی تکبیر کہہ سکتی ہے۔ تکبیر کہنا جسے اللہ اکبر اس نے کہا، کپڑے وغیرہ پہنے، غسل کر لیا، کپڑے پہنے، پھر وہ فارغ ہو کے نماز کی تکبیر کہی انہوں نے، اللہ اکبر، اتنا وقت کہہ لیا نا، آپ کو یہ پاکی کہ آپ کا پورا دن ٹائم جو ہے، اتنا ٹائم جو آپ کا گزر گیا، آپ نے غسل بھی کر لیا، نماز بھی، اور اللہ اکبر کہہ لیا، اتنا وقت مل جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ آپ کو سحری کا وقت ملے نہ ملے، وہ روزہ آپ پر کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا، وہ روزہ آپ کو لازمی رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر روزے میں کسی بھی وقت حیض آ گیا دن میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں کیا کرنا ہوگا کہ کھانا پینا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا، نہیں کھا سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایسے میں اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے بھی کھا سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کا بھی بیان کیا کہ آپ اکیلے میں بھی کھا سکتی ہیں اور سب کے سامنے بھی کھا سکتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ سب کے سامنے کھانے میں تھوڑا سا وہی بات ہے، شرم، اور اس کے متعلق ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی اپنے رمضان کے لیکچر میں، تو آپ وہاں جا کے مطلب ہمارے وہ لیکچرز بھی سن سکتی ہیں، تو اس میں بھی ہم نے آپ کو یہی سمجھایا تھا کہ اکیلے میں کھانا پینا زیادہ بہتر رہتا ہے، تو اس لیے بچوں پہ غلط امپیکٹ نہ پڑے، آپ جو ہے وہ اپنے اکیلے میں رہیں اور سب کے سامنے ظاہر کریں، خاص کر بچوں کے سامنے کہ آپ روزے سے ہیں۔ تو یہ ہمارے روزے کے مسائل تھے کہ روزے میں حالت حیض میں ہو جاتی ہے عورت، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق اور بھی مسائل اگر آپ کو جاننے ہو، کوئی ذہن میں اگر آپ کے کوئی سوال ہو کہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہے، ایسا نہیں تو کیا کرنا چاہیے،
تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور روزے کے جو ہمارے لیکچرز ہیں وہ ضرور سنیے گا. بہت آپ کے انشاءاللہ روزوں کے مسائل بھی جن بہنوں نے نہیں سنے ہیں تو آپ کے روزوں کے مسائل بہت سارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے, اور تراویح کے بھی مسائل اور اعتکاف کے بھی مسائل انشاءاللہ. تو امید ہے کہ یہ تمام چیزیں, تمام مسائل آپ کی آج کے سمجھ آ گئے ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں جو کچھ بھی سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے, کہ دوسروں کو کوئی ایک اچھی بات بھی بتانا صدقہ ہوتا ہے. اور یہ علم کا جو فروغ ہے, علم کی جو آپ فروغ کرتے ہیں, اس کی اشاعت کرتے ہیں, علم کی اشاعت جو ہے وہ ایک بہترین صدقہ ہے, صدقہ جاریہ ہے, جو کہ آپ کے بعد اور کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو اس کے مقابل آ سکے. تو آپ کوئی بھی ایسا نیک کام ایسا کر جائیں کہ وہ جاری رہے آپ کے مرنے کے بعد بھی, اور آپ کو ثواب ملتا رہے. تو اگر آپ کوئی ایک اچھی بات یا کوئی ایک نیکی کی بات دوسروں تک پہنچا سکتی ہیں تو اس کو پہنچائیں, لازمی پہنچائیں. وہ عمل کریں گی تو ثواب آپ کو بھی ملے گا, اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.